اپنے نبی کی ہر چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شیشہ تمہیں نظر آ جائے گا، آگے کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے۔ آپ کو کھانوں میں بکرے کا گوشت پسند، بکرے کی اگلی چوڑی پسند، گردن کا گوشت پسند، بکری کا دودھ پسند فرماتے، اونٹنی کا دودھ پسند فرماتے، کھجوروں میں عجوا کھجور اور برنی کھجور آپ کی پسند، اور مشروبات میں دودھ میں پانی ملا کے لسی بنا کے وہ آپ کو پسند تھا۔ آپ کے رات کو سونے کے لیے الگ کپڑے تھے، کیونکہ سونے میں کپڑے پلٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ رات کے کپڑے سونے کے الگ ہوتے تھے، اور وہ پہن کے کپڑے لٹکا دیتے تھے، پھر صبح وہ پہن کے لوگوں میں جاتے تھے۔ جب گرمی شروع ہوتی تھی تو کمرے سے باہر چارپائی ڈالنی ہے، تو کون سا دن ہوتا تھا جیسا ہمیں نام ہی پتا ہوا تھا کیڑی گل لے، لیکن میرے رب نے کیسے ہم تک ہر شے پیک کر کے پہنچائی۔ جمعے کی رات کو آپ سردیوں سے نکل کر گرمیوں میں جب داخل ہوتے تھے تو جمعے کی رات کو چارپائی صحن میں ڈالتے تھے، اور جب گرمیاں سردیوں میں بدلتی تھیں تو پھر آپ جمعہ کی رات کو چارپائی کمرے کے اندر ڈالتے تھے۔ اتنی باریکیاں میرے رب نے ہم تک پہنچائی ہوئی ہیں۔ صبح کھایا، شام نہیں کھایا، شام کھایا، صبح نہیں کھایا، باسی نہیں کھایا، بیا نہیں کھاتا، بیا ساری یا تازہ کھایا یا فاقہ کی، یا تازہ کھایا ہے یا فاقہ کی ہے۔ صرف فتح مکہ پر ام ہانی رضی اللہ عنہا کی دلداری کے لیے انہوں نے روٹی پیش کی، وہ باسی تھی تو آپ نے 2-4 لقمے اس میں سے لے لیے، ورنہ آپ تازہ کھاتے تھے۔ جس پر دن گزر جاتا تھا یا رات گزر جاتی تھی وہ نہیں کھاتے تھے۔ بہت بڑی صحت تھی یہ، بہت بڑی صحت کے لیے یہ بہترین مشق ہے کہ ہم فریجوں کے کھانے، اور وہ بھی ڈونگے تے ڈونگا سارا فریج بھریا پہ ہوتا ہے، چلو کسی غریب کو بھی ایک ڈونگا دے دیو۔ آپ تازہ کھاتے تھے، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مل کے برتن دھوتے تھے۔ عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ گھر کی زندگی، ساری دنیا سے کیسے معاملہ کرنا ہے ہمیں سکھایا، آس پاس کے لوگوں سے کیسے کرنا ہے سکھایا، خود زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں سکھایا۔ اب آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا دائم الفکرہ متواصل الاحزان، بڑے غمگین رہتے تھے۔ یہی سوال حضرت عائشہ سے کسی نے کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو فرمایا ضحاکن بسامن، بہت ہنستے تھے، ہنساتے تھے، بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ اب یہ گھر کی شریعت سمجھائی جا رہی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں بیویوں کو مارتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں نکالتے ہیں، ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں۔ جب کسی ماں یا باپ کی ہائے نکلتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے۔ عرب نئے نئے مسلمان تھے، اپنی بیویوں کو مارتے تھے۔ عورتوں نے آ کے حضرت عائشہ سے شکایت کی، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ میں کہا بلاؤ مدینے والوں کو۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو فرمایا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک۔ اولاد کے ساتھ کیسے تھے؟ بیٹے تو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیے، 3 بیٹیاں بھی اٹھا لیں۔ فاطمہ علیہ السلام آپ کے بعد دنیا سے گئی، اور گھر کی دیوار برابر برابر ہے، آنا جانا روز لگا رہتا ہے۔ جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کمرے گھر میں داخل ہوتی، میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، زمین پر، کرسی پر، تو آپ کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کے کھڑے نہیں رہتے، آگے بڑھ کے جا کے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کو ایسے بوسہ دیتے،
پھر اسی ہاتھ کو پکڑے پکڑے لاتے تھے اور پہلے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بٹھاتے تھے اور پھر خود بیٹھتے. اور جب آپ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر جاتے تو وہ باپ کے ساتھ یہ کرتی، وہ بھاگ کے اٹھتی، آپ کو ہاتھ پکڑتی، وہ بوسہ لیتی، پھر آپ کو لے کر آتی. پہلے آپ اللہ کے نبی کو بٹھاتی، اس کے بعد خود بیٹھتی. آپ نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری؟ اب دو جہان کے سردار ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ماما یہ نہیں کر دیا ان کر کے جھولا دین دیا بچیاں نو. تو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا، قدموں پر ان کے ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے تھے، جیسے جھولا دیتے ہوئے کہہ رہے تھے اصحاب المرتقى، بیٹا آگے بڑی پہاڑی ہے، ذرا زور لگا کے چڑھو. تو وہ آنگیں سے سیدھی تھی، تو وہ چھوٹے سے بچے تھے، وہ ایسے لڑکتے گرتے پڑتے اوپر آتے آتے گھٹنوں تک آ گئے. تو آپ نے فرمایا اصحاب المرتقى، علی اور پہاڑ باقی ہے اور آگے چڑھو. وہ پھر ایسے ہلتے جلتے یہاں تک آ گئے. پھر آپ نے کہا اور آگے آؤ. تو آگے تو آپ ایسے سیدھے کھڑے تھے، تو آپ ایسے ہو اور یوں حضرت حسین علیہ السلام کے بازو پکڑ لیے، اب یوں منہ اوپر کر کے آپ کے ہونٹوں کو چوما، اب عرض کیا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. پھر کیا کرتے تھے؟ دونوں بھائیوں کو بلاتے تھے، این اللقاء، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ بیٹی سے فرماتے، وہ ان کو تیار کر کے بھیجتی. آپ ان کے لیے کمرے میں ہاتھ بھی ٹیک دیتے، گھٹنے بھی ٹیک دیتے اور کمر سیدھی کر کے کہتے آ جاؤ اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ. قاب قوسین او ادنی ہو گئی. اور اس تو بعد نواز سے آواز سے ٹانڈ سے دی کیتی ہوئے آ جاؤ چڑھ جاؤ. دونوں کو چڑھاتے اور کمرے میں چکر لگاتے چراتے رات. اور سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ کیفا مطیعتکم. ایک دفعہ آپ ایسے پھرا رہے تھے، حضرت جابر آ گئے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ایڈی وڈی سواری. آپ نے فرمایا بنے مربا کے بان، سوار بھی تو بڑے بڑے بھی. پھر آپ دونوں بھائیوں کو کمر سے اتار دیتے، حضرت زینب علیہ السلام اکیلی کو کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگا. یہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے. وہ ہستی جن پر ذمہ داری وہ پڑے جو کبھی کسی پہ پڑی نہیں، اور والدین اپنی اولاد کو کھلا چھوڑ دیتے، ان کو ٹائم نہیں دیتے. میرا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نصیحت نہیں کر، ماں باپ کا اولاد کو ٹائم دینا. موبائل بند کر ان تک کھوتے تھے چڑھے بھی موبائل ٹھوکی جائیں گے. ضرورت کی چیز ہے، ضرورت. ایسے نہیں کہ بیت الخلاء میں بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں. میں ایئرپورٹ پہ کئی دفعہ سنا حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور پورے کمرے کا چکر لگا. پھر کبھی ان کو اس سے لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور خود بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے جو پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے. دیکھو بھائی کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے. پھر یہ سارے بھائی حضرت جعفر کی اولاد بھی، عبداللہ، اون، محمد، حسن، حسین، یہ سارے اکٹھے، اور عبداللہ بن عباس، یہ سارے دوڑ لگاتے. اور آپ کے کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی بغل میں گھس جاتا. ان کے ساتھ آپ یہ کھیل کھیل رہے ہیں، بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں. ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام کی. تو حسن علیہ السلام بڑے تھے اور حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، تو لہذا تھوڑا طاقت کا توازن ادھر تھا. تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے، ای یا حسین، ای یا حسین، حسین شاباش، حسین شاباش، دو ترائیوری آخیا حسین شاباش. تو حضرت فاطمہ علیہ السلام عرض کیا یا رسول اللہ تھوڑا تھاپڑا حسن نو بھی مار دیو، جس سارے حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جاندے ہو. تو آپ نے فرمایا فاطمہ جبریل میرے کو کھلوتا ہے، وہ حسین نو تھاپڑے دیتی جاندہ، میں بھی حسین نو ہی تھاپڑے دیتی. آئیو میرے نبی ایک بہت اعلیٰ زندگی دی ہے، اور یہ چند دنوں کی زندگی ہے. اس نے کہا یہ گزار لو، اللہ اس کے رسول کی مرضی پر، پھر آنے والی زندگی وہ ہمیشہ اللہ موت سے پاک کر دے، دکھوں سے پاک، پریشانیوں سے پاک کر دے گا. پاکیزہ زندگی اللہ نصیب فرمائے گا.